نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین، امام العادلین، متمم الاربعین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم سنیں گے پنجتن پاک کے بارے میں۔ پنجتن پاک کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ انشاءاللہ بہت سے ہمارے اسلامی بھائیوں کا علم بڑھے گا، معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اہل بیت اطہار کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں اہل بیت اطہار کی شان کا بیان ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان اپنے کلام میں لکھ رہے ہیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان جو کہ بہت بڑے عالم تھے اور شاعر بھی بہت اچھے تھے، آپ لکھ رہے ہیں کہ جنت کے باغات ان کے لیے ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم کی خوشخبری ہے جو دشمنان اہل بیت، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، آل رسول کے دشمن ہیں، ان کے لیے دوزخ۔ اہل بیت اطہار کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ابھی آیت پاک ہم نے سنی، سبحان اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ شان اہل بیت کیا کہنا، قرآن میں ان کے تذکرے ہیں۔ مرحبا۔ یہاں اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ازواج مطہرات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں ساری مومنوں کی مائیں، یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں، اور خاتون جنت میں ان میں داخل ہیں۔
مولا مشکل کشا بھی شامل ہیں، حسنین، کریمین، جلیلین، قمرین، نیرین، منیرین، حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی ان میں داخل ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے کہ پنجتن سے کیا مراد ہے، تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پنجتن سے مراد ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہزادہ کونین امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی پنجتن پاک میں داخل ہیں۔ یہ پنجتن پاک ہیں، سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کی اہل بیت اطہار سے عقیدت، محبت۔ تو پنجتن پاک سے مراد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مشکل کشا، بی بی فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے ایک بار کہ آپ کے ساتھ مولا مشکل کشا تھے، آپ کے ساتھ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی لاڈلی شہزادی تھی، حسنین کریمین تھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان اقدس میں تشریف لائے۔ مولا مشکل کشا خاتون جنت کو قریب کیا، اپنے سامنے بٹھایا، حسنین کریمین کو ایک ایک ران پر بٹھایا اور پھر ان پر اپنی چادر مبارک لپیٹ دی، اور یہ آیت تطہیر اس کو کہتے ہیں، یہ تلاوت کی، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہركم تطہیرا۔ اور دعا کیا کی، یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی دور فرما اور انہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کرام سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے، الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے۔ ایک روایت کے مطابق 40 دن تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے دروازے پر تشریف لا کر یہ فرماتے رہے، اور ایک روایت کے خلاصے کے مطابق 8 مہینوں تک۔ تو صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے ہاں 8 مہینے تک جاتے رہے نماز کے لیے، فجر میں اٹھانے کے لیے۔ اور اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کا کیا کہنا، سبحان اللہ، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ اور مزید سنیے ان کے بارے میں مزید کیا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61،
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہارے جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دو افراد آپس میں یہ دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر ہوں تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق کہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی، تو یہ کہنے لگے ہم غور کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کل جواب دیں گے۔ اب جب یہ کرسچن یہ عیسائی جمع ہوئے تو ان کا جو سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، صاحب الرائے، شخص جس کی رائے درست تھی، عاقب، اس سے کہا کہ اے عبد المسیح مباہلہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے نصارا تم پہچان چکے محمد نبی مرسل ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے انہیں چھوڑ دو، گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد یہ سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین حاضر ہے، سبحان اللہ، دست مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے، اور خاتون جنت آپ کے پیچھے حاضر ہیں، مولا مشکل کشا آپ کے پیچھے حاضر ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں تم آمین کہنا، سبحان اللہ، مولا مشکل کشا خاتون جنت حسن و حسین سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان لوگوں کو دیکھا، پنجتن پاک کو دیکھا، تو کہنے لگا اے نصرانیوں یہ چہرے دیکھتے ہو، اگر یہ لوگ اللہ پاک سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ اب یہ سب جو کرسچن تھے بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے، آخر انہوں نے ٹیکس دینا منظور کیا، مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ دیکھیں جب کہا گیا کہ بیٹوں کو عورتوں کو لے کر میدان میں آؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنہیں لے کر آئے؟ مشکل کشا کو، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خاتون جنت کو لے کر آئے، امام حسن و حسین کو لے کر آئے۔ حسن و حسین، حسنین کریمین کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ویسے تو آپ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، مگر شفقت سے پیار سے آپ فرمایا کرتے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کرم فرمائے ہمیں اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک اور عرض کروں کہ قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ، نبی کے گھر والوں کا تذکرہ، سبحان اللہ،
حسنین کریمین رضی اللہ عنہما وہ بیماری کی آزمائش میں آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام آئے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ نظر مانیں، اگر اللہ تعالی حسن و حسین کو شفا عطا فرمائے تو نظر پوری کریں. اور یہ منت مانی، خاتون جنت نے بھی منت مان لی، اور آپ کی کنیز فضہ نے بھی 3 روزے رکھنے کی منت مانی. اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو شفا عطا فرمائی. اب نظر پوری کرنے کا وقت آیا. سب لوگوں نے روزے رکھے، خاتون جنت نے، مولا مشکل کشا نے اور کنیز فضہ نے، مگر افطار کے لیے کچھ نہیں تھا. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کچھ جو لے کر آئے، خرید کر لائے یا قرض کے طور پر ایک یہودی سے لے کر آئے. جو کا 1/3 1/3 پیسا گیا. شام کو روٹیاں تیار کی گئیں، افطار کا وقت آیا، روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو اچانک دروازے پر ایک شخص آواز دیتا ہے، اے رسول پاک کے گھر والوں، اے اہل بیت رسول اللہ، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ اللہ کے نام پر دیجیے. سب روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی گئی. اللہ اکبر. حالانکہ روزہ تھا، افطار کا وقت تھا. خود پانی پیا اور روزہ افطار کیا. اگلا دن آیا، پھر 1/3 جو کی روٹیاں بنائی گئیں. اب اہل بیت افطار کے لیے بیٹھے، دروازے پر دستک ہوتی، آواز آتی ہے، اے رسول اللہ کے گھرانے والوں، میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں. ساری روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دی جاتی، پانی سے افطار کر لیا جاتا. تیسرا دن آتا ہے، پھر روزہ رکھا جاتا ہے اور باقی جو کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں. افطار کے لیے بیٹھے، دروازے پر دستک ہوتی، آواز آتی ہے، اے رسول اللہ کے گھرانے والوں، میں بھوکا ہوں. ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی جاتی، پانی سے افطار کر لیا جاتا. اللہ اکبر. اب اس موقع پر اہل بیت اطہار کی شان میں قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم، قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیے کہ اہل بیت اطہار 3 دن مسلسل پانی پی پی کر روزہ افطار کرتے ہیں، مگر سائلوں کو، مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے، اور اس بھلائی پر بدلہ بھی نہیں طلب کرتے کہ وہ شکریہ ادا کریں، تو تھینک یو کہے. نہیں، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ثواب کے لیے دیتے ہیں. تو اہل بیت اطہار کی شان قرآن میں بیان ہوتی ہے، اور پنجتن پاک کی شان بھی ہم نے سنی، اور ان اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی سخاوت بھی سنی. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا ہو، صحابہ کبار علیہم رضوان کی سچی محبت عطا ہو جائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ پاک کرم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.